الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ سیرت صدیقی سے ہمارے لیے اسباق کیا ہے، اس جمعہ وہ بیان کرنا مقصود تھا، لیکن چونکہ 2 دن بعد 14 فروری ہے اور 14 فروری کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں عموماً ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، تو ان دونوں کو انشاءاللہ العزیز اکٹھا بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنا آئیڈیل، ہم اپنے ہیرو اس ذات کو بناتے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بننا چاہتے ہو تو ایسے بنو۔ اگر ہم اپنا آئیڈیل بناتے تو اس مقدس جماعت کو بناتے جس کے ایمان کو رب نے معیار ایمان قرار دیا، فرمایا اگر تم راہ راست چاہتے ہو تو ایسا ایمان بناؤ جیسے میرے صحابہ کا تھا، میرے نبی کے یاروں کا جیسا ایمان تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن ہستیوں کو رب نے یہ تمغے دیے اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم نعمت سے نوازا جو نعمت جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں اللہ دیں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین سوال کریں گے یا اہل الجنہ، او جنتیوں هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو آگے سے وہ جواب دیں گے وما لنا لا نرضى، اے اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم آپ سے راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے کہ جو آپ نے ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا اس سے بھی افضل چیز میں تمہیں نہ دوں، اس سے بھی افضل چیز تمہیں نہ دوں؟ تو وہ آگے سے کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں اب تم سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد اب کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو رضا مندگی کا اعلان ہے، ترضی، یہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو سب سے آخری نعمت دیں گے، لیکن یہ نعمت اللہ رب العالمین نے نبی کے یاروں کو دنیا کے اندر دے دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نعمت دنیا کے اندر اللہ نے نبی کے یاروں کو دے دی اور اس نعمت سے نواز دیا۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بناتے، خواتین ان ہستیوں کو اپنا آئیڈیل بناتی، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پاک دامنی میں رب نے سورۃ النور کی 10 آیتوں کو نازل فرما دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بناتی، بی بی فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بناتی کہ جو فرما رہی ہیں کہ جب میری روح پرواز کر جائے
تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ میرے جسم کے اوپر، جنازے کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ زندگی میں کسی نے میرے جسم کو نہیں دیکھا نامحرم نے، تو مرنے کے بعد بھی میرے جسم پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ عورتیں اپنا آئیڈیل ان صحابیات کو بناتی، لیکن افسوس، صد افسوس کا مقام ہے، ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا فلمی ہیروؤں کو، ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ٹک ٹاکر کو، ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا غیر مسلموں کو، ہم نے اپنی زندگی کے اصول اور طریقے اگر وضع کیے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقوں کے اوپر، جن کو رب نے جن کے ساتھ راضی ہونے کا اعلان کیا، ان کو ہم نے پس سے پش ڈال دیا، ان کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں ان کے طریقے آ گئے جن کو رب نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ یہ اتنی پھٹکاری ہوئی قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذلت ان کے ماتھے کے اوپر جو مار دی ہے، یہ قیامت تک ذلیل و رسوا رہیں گے۔ ہم نے ان کے پیچھے چلنا اپنی کامیابی سمجھی، جن کے آباء و اجداد کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، ہم نے ان کے پیچھے چلنا اپنی کامیابی سمجھی، ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری زندگی میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوتے۔ اب یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کو وہ نام دیتے ہیں محبت کا دن۔ اس دن معشوق عاشق آپس کے اندر محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ محبت ڈے نہیں بلکہ یہ لعنت ڈے ہے، لعنت ڈے ہے، یہ محبت ڈے نہیں ہے۔ اگر محبت کرنی تھی تو اللہ سے کرتے، محبت کرنی تھی اللہ کے رسول سے کرتے، محبت کرنی تھی اپنے والدین سے کرتے، اپنی اولاد بیوی بچوں سے محبت کرتے۔ حدیث شریف کا مفہوم، ایک عورت جب اپنے خامد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے، اور خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، تو رب ان دونوں کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری نظر اپنی بیوی پر پڑتی، غیر پر ہماری نظر نہ پڑتی۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ماحول کیا ہے، نامحرم مرد و عورت کے اختلاط ہے، مرد بھی عورت بھی نامحرم ہے، اور محبت کے نام پر اختلاط ہو رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے سامنے قرآن کے اصول اور ضوابط ہوتے۔ رب نے قرآن میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے مومن عورتوں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ گھروں کے اندر رہو، جاہلیت والا بناؤ سنگار تم نہ کرو، اور پھر اس کے بعد گھروں میں رہ کر کے نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ اور اگر تمہارے دروازے پر کوئی نامحرم آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں نہیں کرنی، بلکہ کیسی باتیں کرنی ہے، فلا تخضعن بالقول، نرم گفتگو نہیں کرنی، کڑک جواب دینا ہے، یہ آپ کے خاوند کہاں ہیں، وہ بھی گھر پر نہیں ہے، فلاں ٹائم پر آئیں گے، اس وقت آ کر کے ملاقات کر لینا، کڑک جواب دینا ہے، تمہاری زبان میں نرم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے، بے ضرورت نکلنا پڑ جائے، ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس وقت یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر کے تم نے باہر نکلنا ہے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اور جب باہر نکلنا ہے تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مرد بھی مومن عورتیں بھی یہ دونوں اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ باہر جب نکلنا ہے تو کسی پر اپنی نظر کو نہیں ڈالنا، حفاظت کرنی ہے۔ اور گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک اور بھی اللہ نے ضابطہ سمجھایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اگر تمہارے پاؤں کے اندر زیور ہے تو زور سے پاؤں بھی زمین پر نہیں مارنا، تاکہ تمہارے زیور کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ جائے۔ اتنی پابندی اللہ رب العالمین نے سکھلائی ہے عورت کے لیے، اتنا پردہ سکھلایا ہے، تم ایک قیمتی چیز ہو، قیمتی چیز ہو، تم بازاروں کی زینت بننے والی چیز نہیں ہو، اپنے آپ کو تم سلجھا کر کے رکھو۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے،
اگر کرے گا تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوگا۔ حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں، بینائی نہیں ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں احتجبا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگی الیس هو اعمی، نبی جی یہ تو اندھا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو آقا نے فرمایا افعمیاوان انتم، کیا تمہاری نگاہیں بھی نہیں ہیں، کیا تم بھی اندھی ہو؟ مطلب کیا تھا؟ جس طریقے سے مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی غیر محرم مرد کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، قرآن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنا کچھ ہمیں سکھلا رہی ہے، لیکن دوسری طرف بے حیائی اتنی عام ہے، کھلے عام ہے، کھلے عام ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بہت سخت وعید اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے۔ ایسا کام کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر وہ بے حیائی کو پھیلا دیں، ایمان والوں میں جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کے میں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دوں گا، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب دوں گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ علیم، علیم بمعنی مؤلم، یہ اتنا سخت عذاب ہے کہ عذاب کے دوسرے حصے اس حصے سے پناہ مانگتے ہیں، اتنا شدید عذاب۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کس انداز سے ان کو پکڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کو اجیرن فرما دیتے ہیں، آخرت کا عذاب ہے ہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین عمومی مصائب کے ساتھ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ غور کر لیجئے آج ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، جو مصائب ہمارے اندر آج موجود ہیں، کیا اس سے پہلے ہمارے اباء و اجداد ان کا نام بھی پتا تھا کیا؟ عمومی عذاب کے اندر اللہ رب العالمین کی پکڑ پھر آ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے پھر کرنے کے کیا کام ہے؟ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں سے بچیں، ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے اندر ہم اس دعوت کو چلائیں، ہماری اولاد ہیں، بھائی ہیں، ہماری جتنی بھی اولاد ہیں، ہمارے جتنے ماتحت ہیں، ملازم ہیں، ان کے طرف آگاہی مہم چلائیں، ان کو روکنے کی اس غلاظت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ایسی مجالس کا ہم بائیکاٹ کریں، اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ان کی ہم معاملت نہ کریں۔ اگر تاجر طبقہ ہے، تاجر ہے، تو اس موقع کے اوپر خاص کر جن چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، عموماً پھولوں کی خرید و فروخت یہ لوگ کرتے ہیں ان دنوں کے اندر، تو جن جن چیزوں کی خرید و فروخت خاص ان ایام کے ساتھ متعلق ہے، وہ ان چیزوں کی خرید و فروخت کے اوپر پابندی کرے، اور ایسے چیزوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو وہ تعامل نہ کرے۔ تو بے حیائی سے ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت سے ہمارے لیے بہت بڑا اہم سبق ہے کہ ہم 100% قرآن مجید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے والے بن جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آپس میں کسی بات پہ تکرار ہو گئی، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا، پھر ان کو تنبیہ ہوئی تو یہ ان سے معافی مانگنے لگے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور آگے آگے چلنے لگے، اور وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے، یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔
جب وہ گھر کے اندر چلے گئے تو یہ پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر آ گئے اور آ کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں نے اللہ کے محبوب کے پیارے دوست کو ناراض کیا ہے، تو وہ بھی پیچھے پیچھے پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر آ گئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اَأَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے لیے میرے دوست کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ ان اللہ قد بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا۔ فقلتم کذبت، تم سب نے کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے۔ وقال ابو بکر صدقت، ایک ابو بکر نے تو کہا تھا کہ تو سچ بول رہا ہے، کیا تم اس کو میرے لیے نہیں چھوڑو گے؟ اس ایک واقعے میں بہت زیادہ سبق پنہا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں، ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے اگلے کا دل دکھ جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو فوراً تنبیہ ہونے پر فوراً ہم اگلے بندے سے معافی مانگ لیں، ناراضگیوں کو ختم کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے، جن کو قرآن نے اولو الفضل اتقا یہ خطاب دیے، ثانی اثنین کے خطاب دیے ہیں، یہ معافی مانگ رہے ہیں تو ہم کون سی بات کی مولی ہیں؟ فوراً انسان معافی مانگ لے۔ آقا نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ اگر 3 دن گزر جاتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری حدیث شریف کے اندر ہے کہ فرمایا فَلْيَلْقَهُ، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً دوسرے بندے سے ملاقات کرے اور اس کو جا کر کے السلام علیکم کہے۔ اگر وہ جواب دے دے گا تو دونوں کو اللہ اجر دیں گے، اور اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اللہ اس کے ذمے سے گناہ کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ کام کرنے کا ہے، انسان فوراً معافی مانگ لے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر مجھے خدا نخواستہ کوئی برا بھلا کہتا ہے، کسی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، سخت کلمات کہہ دیتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے انسان معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اپنے دل میں بات کو نہ لائے۔ اور سلمن قطع، اس حدیث پر عمل کرے۔ آقا نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اور جو تجھ ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان رجلا شتم ابا بکر، ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس یتعجب ویتبسم، آقا قریب بیٹھے ہیں، تعجب بھی کر رہے اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ جب اس سے بہت زیادہ باتیں کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا اس کو جواب دے دیا۔ جو ہی حضرت ابو بکر نے جواب دیا، آقا اٹھے اور فوراً وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے دوڑے آئے اور آ کر کے کہنے لگے نبی جی، وہ مجھے گالیاں نکال رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش بیٹھے اور مسکراتے رہے، اور جب میں نے جواب دیا اور آپ اٹھ کر کے چلے گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی قیمتی بات فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان معاک ملک یرد علیہ، تیرے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو تیرے خلاف وہ باتیں کر رہا تھا، تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب تو نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ جہاں پر شیطان آ جائے وہاں پر نبی کہاں رہ سکتا ہے؟ میں اٹھ کر کے آ گیا۔ اور پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر فرمائی، ایک قاعدہ کلیہ بتلا دیا، ضابطہ بتلا دیا۔ فرمایا ثلاث کلہن حق، 3 باتیں ہیں اور تینوں لوہے پر لکیر ہیں، پکی ٹھکی باتیں ہیں۔ جی کون سی ہیں؟ ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیغضی عنہا للہ، کسی انسان پر، کسی بندے پر اگر کوئی دوسرا بندہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کو قوت، طاقت اور اس کی امداد فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنا ہاتھ کھلا کرتا ہے صلہ رحمی کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان پر اپنا مال لوٹاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ میرا مال زیادہ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اس کا مال زیادہ نہیں ہوگا، الٹا اللہ اس کے مال کو اور کم کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی اس چیز یہاں سے اس واقعہ سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دی کہ میرے صدیق کے خلاف تمہیں زبان درازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت عقبہ ابن حارث فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، آپ کی نظر حضرت حسن پر پڑی جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے بے ابی، میرے ماں بارہ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی شکل و صورت تو پیارے پیغمبر کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے، آپ کی شکل و صورت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اور دوسرا اس کا رخ بھی دیکھیے، حضرت محمد ابن حنفیہ وہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ابا جان ای الناس خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ یہ علی فرما رہے ہیں نبی کے بعد سب سے بلند مقام اگر کسی کے ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں کیا تھیں؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ یہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی بیوی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت میمونہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیوی کا نام ہے اسماء بنت عمیس، ان دونوں کی والدہ ہے حضرت خولہ بنت عوف، ان دونوں کی والدہ کا نام ہے۔ اور یہ دونوں گویا کے اخیافی بہنیں ہوئیں، تو اس لحاظ سے حضرت ابو بکر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم زلف بنے۔ تیسرا رشتہ کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور یہ داماد ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت حسن کی بیٹی ہیں ام الحسن، تو یہ ام الحسن یہ بیوی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ کس طرح؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حضرت حفصہ، اور حضرت حفصہ یہ پوتی ہوئی حضرت ابو بکر کی، اور یہ حفصہ جو ابو بکر کی پوتی ہیں یہ بیوی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنے قریبی ان کے رشتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت پیچیدہ اس کے اندر سبق ہے کہ جن کے پیچھے ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کے آپس کے اندر رشتے کیا ہے اور وہ کس انداز شیر و شکر ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زبانوں کو کنٹرول کر کے اس اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام کے ساتھ بہترین سلوک کا وعدہ فرما لیا، تو ہمارے لیے ان کے خلاف زبان درازی کرنا قطعاً جائز ہے۔